Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, our course title is Introduction to Economics, and today we shall discuss markets. Generally, market means a place where goods are offered for sale. In economics, market does not mean a place or any region. It means a commodity or commodities which are bought and sold under given conditions as wheat market or stock market. A market may be classified in different ways. The basis of classification may be area, time, nature of transaction, volume, credit and commodity. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने देखा कि आमतौर पे जो है मार्केट से मुराद ये चीज़ ली जाती है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बेचने वाले ख़रीदने वाले जो है इकट्ठे होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये ज़रूरी नहीं है। ये बेचने वाले ख़रीदने वाले जो हैं वो फिज़िकली जिस्मानी तौर पर एक एरिया में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, उनका राब्ता किसी ज़रिए से भी हो जाए। जिस तरह ऑनलाइन आजकल जो ख़रीदारी वगैरह होती है, तो राब्ता किसी भी ज़रिए से जब हो जाए ख़रीदार में और बेचने वाले में, तो वो जो है वो मार्केट के मफ़हूम में ही आता है। तो इसमें हम आप देखेंगे कि इसकी जो है डेफिनेशन क्या है, मार्केट इकोनॉमिक्स में किसे कहते हैं। Number one, Stanley Jeevan says that market means any body of persons who are in intimate business relations and carry on extensive transactions in any market. तो जिनका आपस में क्लोज ताल्लुक हो जाता है, ऐसे लोग जो हैं जिनका आपस में राब्ता हो जाए और फिर वो जो है लेन देन करें, तो उसको हम मार्केट कहते हैं। Then Thomas J. Adams says that market is a total situation or environment in which resources, activities and attitudes of buyers and sellers affect the demand for products, usually in a given place or area. Now classification or kinds of markets. तो ये क्लासिफिकेशन जो है हम देखा कि ये इलाके की बुनियाद पे भी होती है, वक्त की बुनियाद पे भी होती है और लेन देन की जो क्वांटिटी है उसकी बुनियाद पे भी होती है। फिर वो जो चीज़ जिसका लेन देन हो रहा है उसकी नेचर की बुनियाद पे भी होती है। तो इसमें पहले हम शुरू करते हैं एरिया बेसिस पे। नंबर वन, लोकल मार्केट। It is a place for purchase and sale of different goods within the city where buyers and sellers buy and sell goods and commodities. तो मकामी मंडी जो है, जो किसी भी शहर में किसी एक जगह, जैसे सब्जी मंडी होती है, फल मंडी होती है या गल्ला मंडी होती है, तो ये लोकल मार्केट। द नंबर टू, रीजनल मार्केट। ऐसी मार्केट जिसमें जो है एक बड़े वसी इलाके के लोग जो हैं वो लेन देन करते हैं, उसे रीजनल मार्केट कहेंगे। A regional market consists of many cities and districts of a particular region. Buyers and sellers of all cities and districts do their business in regional markets. The number three, national market. This market consists the whole area of a country. The buyers and sellers of the whole country take part in the business. तो ये कौमी सतह पे जो है जब लेन देन होता है किसी चीज़ का, तो वो नेशनल मार्केट कहलाएगी। Then international market. The international or world market is an area where buyers and sellers of many nations exchange their goods and services for a price. मसलन सोने की जो है आलमी मंडी है, तेल की जो है आलमी मंडी है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ बहुत सी कौमें या बहुत सी कौमों के अफराद जो मिल कर लेन देन करते हों, उसे इंटरनेशनल मार्केट या वर्ल्ड मार्केट कहते हैं। दैट टाइम बेसिस। Number one, very short period market. This is a market for a day or part of the day. The perishable goods, milk, fruit and vegetables, etc. are bought and sold in such market. Perishable goods वो चीज़ें होती हैं जल्दी ख़राब हो जाने वाली होती हैं, जैसे इसकी मिसालें दी हैं, दूध है, फल है, सब्ज़ी है या गोश्त मछली वगैरह होती है। तो ऐसी जो मार्केट होती है उसका जो दौरानिया होता है, उसका जो पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। मसलन वो दिन में जो है एक दिन के लिए जब मंडी जो लगेगी
اور اس میں جو ہے وہ لین دین ہو جائے گا، اگلے دن پھر جو ہے وہ نیا بھاؤ تو ہوگا وہاں پہ. دین نمبر 2 شارٹ پیریڈ مارکیٹ. In this market, supply of goods cannot be adjusted to meet market demand. شارٹ پیریڈ کا اکنامکس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ، اتنا ٹائم جس میں سپلائی کو ڈیمانڈ کے مطابق نہ کیا جا سکے. سپلائی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے تو سپلائی میں فوری طور پہ ہم اضافہ نہ کر سکتے ہوں، تو یہ شارٹ پیریڈ کہلائے گا مارکیٹ کا. اور اکنامکس میں جو لانگ پیریڈ سے مراد یہ ہے کہ ایسا عرصہ وقت، ایسا دورانیہ جس میں جو ہے ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی کو ایڈجسٹ کیا جا سکے، جس میں سپلائی میں جو ہے اضافہ یا کمی جو ہے وہ کی جا سکے ڈیمانڈ کے مقابلے میں، ڈیمانڈ کے مطابق، تو وہ لانگ پیریڈ میں آئے گا. تو شارٹ پیریڈ مارکیٹ. ان دس مارکیٹ سپلائی آف گڈس کین ناٹ بی ایڈجسٹڈ ٹو میٹ مارکیٹ ڈیمانڈ. مثلا یہ جو پیاز، آلو وغیرہ ہے، تو اس کی منڈی جو ہے روز کے روز ہوتی ہے، اور فرض کریں کہ ایک دن جو ہے مارکیٹ میں روٹین میں جو ہے 7-8 ٹرک آتے ہیں، لیکن ایک دن جو ہے وہ 4 ہی ٹرک آئے ہیں. تو اب ڈیمانڈ تو 7-8 ٹرک کی ہے، لیکن سپلائی جو صرف 4 ٹرک رہ گئی. تو اب جو ہے فوری طور پہ جو ہے باقی 4 یا 3 ٹرک اور نہیں لائے جا سکتے، تو یہ شارٹ پیریڈ مارکیٹ کہلائے گی. Then long period market. In this market, the sellers have sufficient time to adjust their supply to meet the demand. تو اس میں جو ہے اتنا وقت مل جاتا ہے کہ بیچنے والے جو ہیں وہ ڈیمانڈ کے مطابق مال منڈی میں لا سکیں. تو یہ شارٹ اور لانگ پیریڈ کا فرق ہے. دین ٹرانزیکشن بیسس، لین دین کی بنیاد پہ. اسپاٹ مارکیٹ نمبر 1. In this market, goods are handed over to the buyers by the sellers on the spot. There is exchange of goods for money at the time of transaction. جب لین دین ہوا، خرید و فروخت کا عمل جو ہے وہ بھاؤ تاؤ جو ہے وہ طے ہو گیا، تو اسی وقت جو ہے مال کی ڈیلیوری دے دی جاتی ہے، اس کو اسپاٹ مارکیٹ کہتے ہیں. The number 2 future market. In this market, buyers and sellers make agreement for delivery of goods in future. In stock exchange and commodity market, forward trading is possible. تو فیوچر مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ بھاؤ تاؤ جو ہے وہ تو طے ہو گیا ہے، لیکن مال کی ڈیلیوری نہیں دی جاتی. اس کے لیے جو ہے 15 دن کا، مہینے کا جو ہے، یا کوئی بھی میعاد جو ہے وہ مقرر کر لی جاتی ہے، ایک ایگریمنٹ کر لیا جاتا ہے، اور بیچنے والا جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق مال جو ہے اس کی ڈیلیوری اس تاریخ کو دیتا ہے یا اتنے دن کے بعد دیتا ہے. تو یہ فیوچر مارکیٹ کہلاتا ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ میں جیسے شیئرز کا لین دین ہوتا ہے، تو اگر شیئر جو ہیں اسی وقت جو ہے جب ان کی قیمت ادا کی گئی ہے اسی وقت شیئرز حوالے کر دیے جائیں خریدار کے، تو یہ اسپاٹ مارکیٹ کہلائے گی. اور اگر جو ہے وہ بیانہ وغیرہ ہو جائے لیکن وہ جو ہے ڈیلیوری جو ہے وہ 15 دن بعد دینی ہو، تو پھر وہ فیوچر مارکیٹ کہلائے گی. Then number D, volume basis. Number 1, wholesale market. In these markets, the middlemen buy goods in bulk from the producers and sell in small quantity to the retailers, for example, cloth, food grains, shoes, and books, etc. تو ہول سیل جو ہے وہ تھوک جو ہے یا بڑے پیمانے پہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس میں ہول سیلر جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ پروڈیوسر سے مال خریدتا ہے، مینوفیکچر سے مال خریدتا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور پھر آگے چھوٹے دکانداروں کو چھوٹی چھوٹی کوانٹٹی میں جو ہے وہ چیزیں سپلائی کرتا ہے، بیچتا ہے. تو یہ ہول سیل مارکیٹ کہلاتی ہے. جیسے اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے، تو وہاں کے جو تاجر ہیں، ہول سیل کلاتھ ٹریڈر جو ہیں، وہ کراچی سے، فیصل آباد سے، دوسرے علاقوں سے جا کے جو ہے مال خریدتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسٹائل ملوں سے خریدتے ہیں، پروڈیوسر سے خریدتے ہیں، اور آگے جو ہے ان سے پھر چھوٹے دکاندار جا کے تھوڑے تھوڑے تھان جو ہے وہ 8, 10, 20, 50 تھان جو ہے وہ لیتے ہیں. اور ہول سیلر جو ہیں یہ ڈائریکٹ وہ ٹیکسٹائل ملوں سے سینکڑوں کی تعداد میں تھان لے کے آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھان لے کے آتے ہیں. The retail market. This market is a combination of many shops within or near the residential areas. General stores, medical stores, fruits and vegetable shops, and tailoring shops, etc. exist in retail markets.
تو ریٹیل مارکیٹ جو ہے یہ ایسی مارکیٹ ہوتی ہے جہاں سے عام کنزیومر جو عام آدمی جو ہے جا کے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ہر گلی محلے میں جو ہے دکانیں ہیں ہر طرح کی، دودھ کی ہے، گوشت کی ہے، سبزی کی ہے، جنرل سٹور ہے، میڈیکل سٹور ہے، پھل کی دکانیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریٹیل مارکیٹ میں ہوتی ہیں. دین سیلرز بیسس، بیچنے والوں کی نوعیت کے لحاظ سے. نمبر 1 پرائمری مارکیٹ. دی پروڈیوسرز سیل دیئر فارم پروڈکٹس ٹو دی ایجنٹس اینڈ ہول سیلرس. The manufacturers and industrialists get raw material from these primary markets. تو پرائمری مارکیٹ یا پرائمری پروڈکٹس جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو ابھی اپنی ابتدائی شکل میں ہو. جیسے گندم ہے، تو گندم جو ہے ویٹ جو ہے یہ پرائمری پروڈکٹ ہے، یعنی یہ اس کی ابتدائی شکل ہے. تو کسانوں سے، زمینداروں سے جو ہے یہ آڑتی لوگ جا کے خریدیں گے یا ملوں والے جا کے خریدیں گے. تو یہ پرائمری مارکیٹ ہوئے. اب آگے وہ اس کو جو ہے گندم کو پھر صاف کریں گے، اس کا آٹا بنائیں گے، میدا بنائیں گے، پھر اسے ڈب روٹیاں وغیرہ بنائیں گے. تو وہ جو ہے پھر آگے اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ را میٹیریل کے طور پہ ابتدائی شکل میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ را میٹیریل کے طور پہ خریدی جاتی ہیں. تو یہ پرائمری مارکیٹس کہلاتی ہیں. نمبر 2 سیکنڈری مارکیٹ. یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. دی ہول سیلرز اینڈ ایجنٹس آر کالڈ سیکنڈری مارکیٹس. They buy goods in bulk from the producers and manufacturers for onward sale to the retailers. تو یہ جو ہے یہ جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کہ آڑتیوں نے زمینداروں سے گندم خرید لی بہت بڑے پیمانے میں، بہت بڑی کوانٹٹی میں. تو انہوں نے جو ہے ڈائریکٹ پروڈیوسر سے خریدی. اب آڑتیوں سے آگے جو ہے بڑے دکاندار جو ہیں وہ خرید کے لے گئے، یا جو کمیشن ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے جو ہے آگے بڑے دکاندار یا تاجر جو ہیں وہ خرید کے لے گئے. تو یہ سیکنڈری مارکیٹ ہے. دین ٹرمینل مارکیٹ. دس از دی مارکیٹ ویئر گوڈز آر باٹ فار فائنل یوز اور کنزمپشن. دی گوڈز میں بی کنزیومیبل اور ڈیوریبل. کنزیومیبل گوڈز کا مطلب ہوتا ہے جو فوری طور پہ جو ہے استعمال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. یہ ڈبل روٹی ہو گئی، پھل ہو گیا، سبزی ہو گئی، وہ آپ نے استعمال کر لی تو وہ جو ہے کنزیوم ہو گئی، ختم ہو گئی. دین کموڈیٹی بیسس، یعنی اشیاء کی نوعیت کے لحاظ سے جو تقسیم ہے مارکیٹس کی، اس میں نمبر 1 را مٹیریل مارکیٹ. سچ مارکیٹس کنسسٹ آف گوڈس وچ آر obtained فرام نیچرل ریسورسز، ارتھ، سی، فارسٹ اینڈ مائنس ایٹسٹرا with the help of human skill and machinery. تو یہ جو قدرت کی دی ہوئی چیزیں ہیں جو فری گفٹس آف نیچر ہیں، زمین ہے، سمندر، جنگلات ہیں، معدنیات ہیں، یہ ساری جو ہے موسم، آب و ہوا وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے، تو اس میں انسان اپنی محنت سے، مہارت سے اور مشینری کی مدد سے یہ چیزیں نکالتا ہے. مثلا ہم نے معدنیات حاصل کر لی، پٹرول اور گیس وغیرہ حاصل کر لی، اس سے ہم نے جو ہے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. جنگلات سے ہم نے لکڑی حاصل کر لی، اس سے فرنیچر وغیرہ بنانا شروع کر دیا. تو یہ جو قدرتی وسائل سے ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں وہ را مٹیریل کی شکل میں ہوتی ہیں، اور ان سے پھر آگے اور چیزیں بنائی جاتی ہیں جو انسان کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں. نمبر 2 سیمی فنش گوڈز مارکیٹ. یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہ ابتدائی شکل میں ہوتی ہیں، نہ وہ فائنل شیپ میں ہوتی ہیں، بلکہ وہ درمیانی حالت میں ہوتی ہیں. جیسے گندم ہے تو یہ را مٹیریل ہے، پرائمری شکل ہے اس کی، اور بریڈ جو ہے وہ فائنل شکل ہے. تو آٹا اور میدا جو ہے یہ درمیانی حالت ہے. تو سیمی فنش گوڈس مارکیٹ. سچ مارکیٹس ڈیل ان سیمی فنش گوڈس for use as raw material for making final goods, such as cotton yarn is used for making cloth in the textile mills. اس میں ہم نے مثال لی یہ سوتی دھاگے کی. تو یہ سوتی دھاگا جو ہے یہ درمیانی چیز ہے. سب سے پہلے جو کپاس ہوتی ہے، کپاس سے پھر اس کو صاف کر کے روئی بنائی جاتی ہے، روئی سے پھر وہ سوتی دھاگا بنایا جاتا ہے. تو یہ ابھی اپنی آدھی شکل کو پہنچا ہے. اب اس دھاگے سے آگے جب کپڑا بنا لیا جائے گا ٹیکسٹائل مل میں تو وہ کپڑا جو ہے وہ فائنل شیپ ہے. تو یہ
सूती धागा जो है, कॉटन यार्न जो है, ये सेमी फिनिश्ड गुड्स में आया। दैन नंबर 3 फिनिश्ड गुड्स, वो चीज़ें जो अपनी आखिरी शक्ल को पहुंच चुकी हैं और इस्तेमाल के लिए तैयार है। These markets provide final goods for consumption such as bread, butter, ghee, tea, milk, cloth, sugar, shoes, etc. Then number 4 bullion market. Bullion ये खाली सोने को जो है, सोने की धात जो है, इसको bullion कहेंगे। This market deals in gold. The bullion means a bar of pure gold. The bullion market in London fixes the price of gold and other countries follow that price. तो सोने का भाव जो है ये लंदन के एक्सचेंज जो है ये निकलता है, लंदन बुलियन मार्केट से जो है इशू होता है, और दूसरे ममालिक जो हैं वो उस कीमत पर अमल करते हैं। नंबर 5 प्रोड्यूस एक्सचेंज और कमोडिटी मार्केट। It is a place or area where different commodities as wheat, rice, cotton, tea, coffee and oil etc. are exchanged. The speculators play their part in the trading of such commodities. तो ये कमोडिटी मार्केट, जिस तरह कराची में कॉटन एक्सचेंज है, तो वहाँ जो कॉटन के भाव दो वो सौदे होते हैं। तो प्रोड्यूस एक्सचेंज, किसी भी जिन्स का जो है लेन देन जहाँ पे होता हो उसको कमोडिटी मार्केट कहेंगे या प्रोड्यूस एक्सचेंज कहेंगे। तो ऐसी चीज़ें जैसे गंदम, चावल, कपास वगैरह की जो मिसाल दी गई यहाँ पे, इनका लेन देन होता है। और इसमें जो है ये स्पेकुलेटर जो होते हैं ये सट्टेबाज होते हैं जो अपने मुख्तलिफ तरह के अमल से कीमत पे असरअंदाज होते हैं। तो कभी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने के सौदे कर रहे होते हैं तो उससे कीमतों में जो है उसमें इजाफा हो रहा होता है, कभी जो है ज़्यादा बेचने के सौदे कर रहे होते हैं तो कीमतों में कमी आ जाती है। तो ये सट्टेबाज जो हैं ये इस तरह मार्केट पे अपना होल्ड रखते हैं और मार्केट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं। तो उसमें जो है वो करोड़ों रुपए का जो है ना मुनाफा या खसारा जो है वो उनको हासिल होता है, और आम आदमी जो है वो इसलिए मुतासर होता है कि उनके इस मसनूई अमल से कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे हाल ही में जो है आपने देखा कि आटे की कीमत जो है कहीं की कहीं चली, चीनी की कीमत जो है कहीं की कहीं चली गई। तो ये सब स्पेकुलेटर्स का कमाल है जिन्होंने जो है बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त की और उस पर जो है अपने मसनूई एक्टिविटी से जो है कीमत पर असरअंदाज हो गए। देन क्रेडिट बेसिस, यानी कर्जा उधार जो है उसकी बुनियाद पे जो मार्केट्स हैं। नंबर 1 मनी मार्केट। Money market refers to the financial institutions which handle the purchase and sale of credit instruments up to 1 year. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे जो है कागजात, ऐसी तहरीरें जिनके ज़रिए से कर्ज लिया दिया जाता है। These instruments include trade bills. ट्रेड बिल्स होता है जो ताजिर एक दूसरे को जो है उधार देते हैं माल, तो उसका जो है एक तहरीर ले लेते हैं दूसरे से, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो ट्रेड बिल्स, ट्रेड बिल ये हुकूमत जारी करती है। बॉन्ड्स, ये बॉन्ड होते हैं 8-8, 10-10 साल या ज़्यादा अरसे के लिए। सिक्योरिटीज एट्सेट्रा। द मेंबर्स ऑफ मनी मार्केट आर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, डिस्काउंट हाउसेस, बिल ब्रोकर्स, फाइनेंस कॉरपोरेशन, सेविंग बैंक्स एंड स्टॉक मार्केट्स। तो ये मनी मार्केट में जो है जो इदारे अमल दखल रखते हैं, जो वहाँ लेन देन करते हैं, उनमें जो मरकजी बैंक जैसे पाकिस्तान का जो है स्टेट बैंक है, कमर्शियल बैंक्स, डिस्काउंट हाउसेस जो इन बिल्स पे कटौती लगाते हैं, डिस्काउंट लगा के जो है दे देते हैं। इसका तरीका ये होता है कि अनवर ने असगर को माल दिया उधार पर। अब असगर ने लिख के दे दिया कि मैं 3 महीने के बाद जो है 5 लाख रुपए अदा करूंगा जिसका माल मैंने वसूल कर लिया है। अब 3 महीने के बाद उसने वो अदायगी करनी है, लेकिन वो जिसने रकम लेनी है उसको जो है 1 महीने के बाद ज़रूरत पड़ गई रकम की, तब वो उसको तो मजबूर नहीं कर सकता कि मुझे 3 महीने के बजाय तुम 1 महीने के बाद ही रकम दे दो। तो फिर वो जाता है डिस्काउंट हाउस के पास या किसी कमर्शियल बैंक के पास, और वहाँ से जो है अपने 2 महीने की मुद्दत पे जो सूद बनेगा वो कटवाएगा, वो कटौती कराएगा और बाकी रकम जो है कैश में वहाँ से हासिल कर लेगा।
اور وہ ڈسکاؤنٹ ہاؤس یا وہ کمرشل بینک جب اس کی ڈیٹ آئے گی اس بل کی تو اس ڈیٹ کو جو ہے اس شخص سے وصول کر لے گا رقم جس نے وہ رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا ہوتا ہے. تو بل بروکر جو ہیں یہ جو لین دین کرتے ہیں ایسے بلز آف ایکسچینج وغیرہ کا. اور فائنانس کارپوریشن جیسے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ہے پاکستان میں، یہ جو ہے اس میں حصہ لیتے ہیں. سیونگ بینکس جیسے مرکز قومی بچت والے ہیں، اینڈ اسٹاک مارکیٹس یا اسٹاک ایکسچینج والے جو ہیں، یہ سب ادارے جو ہیں یہ منی مارکیٹ میں لین دین کرتے ہیں، قرضے لیتے دیتے ہیں. The number 2, capital market. This is a collective name given to different banks and financial institutions which deal in medium and long-term instruments such as shares, debentures, participation, term certificates, term finance certificates and bonds, etc. یہ منی مارکیٹ میں جن چیزوں کا لین دین ہوتا ہے ان کی میعاد جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوتی ہے. کیپٹل مارکیٹ جو ہے یہ میڈیم ٹرم یعنی 1 سال سے 5 سال تک کا وقفہ لے لیں اور پھر 5 سال سے زیادہ اس کو آپ لانگ ٹرم میں لے لیں. تو یہ لمبی مدت اور درمیانی مدت کے لیے جو قرضوں کا لین دین ہوتا ہے یہ کیپٹل مارکیٹ میں ہوتا ہے، اور مختصر مدت کے قرضے جو ہوتے ہیں وہ منی مارکیٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ لمبی مدت کے لیے جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں ان میں شیئرز ہوتے ہیں، کمپنیوں کے شیئرز جن کا لین دین ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. ڈیبینچرز کمپنیوں کے جو ہے تمسکات جو قرضے دیے ہوتے ہیں پبلک نے کمپنیوں کو. ڈیبینچر جو ہے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس پہ قرضے کی رقم ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے اس کمپنی کو اتنی رقم قرض کے طور پہ دی ہے 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے. اس کا پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹس ہیں، ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ، یہ سب جو ہے قرضے کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں. اینڈ بانڈس جیسے حکومت پاکستان جو ہے وہ بانڈس کبھی کبھی جاری کرتی ہے، اس کی مدت ہوتی ہے اور وہ جو ہے 10 سال کے بعد 15 یا 20 سال کے بعد جو ہے حکومت نے رقم واپس کرنی ہوتی ہے. تو یہ ساری جو سیکیورٹیز ہیں ان کا لین دین ہوتا ہے کیپٹل مارکیٹ میں. The members of capital market are agriculture development banks, industrial development banks, mortgage banks, insurance companies, investment trust and unit trust, etc. یہ سارے ادارے جو ہیں ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، ان کے پاس رقم ہوتی ہے اور یہ اپنی رقمیں جو ہیں یہ درمیانی اور طویل مدت کے قرضوں میں لوگوں کو دیتے ہیں یا مارکیٹ میں جو ہے چھوٹے ادارے جو ہیں ان کو دیتے ہیں. جیسے زرعی ترقیاتی بینک جو ہے وہ 10 15 20 سال کے لیے اگر کسی کو جو ہے ٹریکٹر خریدنے کے لیے قرضہ دے دیتا ہے یا زمین کی اصلاح کے لیے جو ہے زمین کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ لمبی مدت کا قرضہ دے دیتے ہیں. اس طرح انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ کسی صنعت کے لیے کوئی کارخانہ لگانے کے لیے کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہ لمبی مدت کے ہوتے ہیں. تو یہ سارا لین دین جو ہے یہ کیپٹل مارکیٹ میں ہوتا ہے. نمبر 3 اسٹاک مارکیٹ یعنی جہاں پر شیئرز وغیرہ کا لین دین ہوتا ہے، ڈیبینچرز کا لین دین ہوتا ہے. اس کو اسٹاک ایکسچینج بھی کہہ لیتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ بھی کہہ لیتے ہیں. دس از این آرگنائزڈ مارکیٹ فار دی پرچیز اینڈ سیل آف ایشوڈ اسٹاک اینڈ شیئرس. ایشوڈ اسٹاک اینڈ شیئرس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپنیوں نے جاری کیے ہوئے ہیں، کمپنی نے ایشو کیے ہوئے ہیں. In stock markets, the jobbers buy and sell the shares and stock through brokers. Jobbers وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں ایک طرح سے دکان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس مختلف کمپنی کے شیئر ہوتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ عام آدمی سے ڈیل نہیں کرتے بلکہ وہ جو ہے بروکرز کے ذریعے سے جو ہے لین دین کرتے ہیں. دی جابرز اینڈ بروکرز آر دی ممبرز آف اسٹاک مارکیٹ. یہ دونوں جو ہے جابر اور بروکر جو ہے جابر مال خریدنے بیچنے والا، شیئرز خریدنے بیچنے والا، اور بروکر جو ہے دوسروں کو لے کے دینے والا یا دوسروں کے شیئرز بکوانے والا جو ہے. یہ دونوں ممبرز ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے، اسٹاک ایکسچینج کے. The jobbers do not deal with general public. The brokers have the right to deal with general public for buying and selling of shares for a commission. اور یہ جو بروکر جو ہوتے ہیں یہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے رابطہ رکھتے ہیں. عام آدمی نے شیئر خریدنے ہوں تو یہ وہاں سے خرید کے دیں گے اس کو جابر سے یا اسٹاک مارکیٹ سے اور کمیشن لیں گے. اگر عام آدمی نے شیئر بیچنے ہوں تو یہ ان کے شیئر بکوا دیتے ہیں وہاں پر اور اپنا کمیشن لیتے ہیں.
The number 4, foreign exchange market. In this market, foreign currency can be bought and sold. Foreign exchange market consists of commercial banks and foreign exchange dealers who buy and sell foreign currencies. तो कमर्शियल बैंक जो है वहाँ से अगर आपने कोई दूसरे मुल्क की करेंसी लेनी है वहाँ से जाके आप एक्सचेंज कर लेते हैं, वहाँ से पाकिस्तानी रुपया दे के जो वहाँ से डॉलर ले लेते हैं या रियाल ले लेते हैं। इसी तरह मनी चेंजर जिनको आप आमतौर पे कहते हैं वो जो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं जो दूसरे मुल्कों की करेंसी का लेन देन करते हैं। ये ऑथराइज होते हैं, इनको जो है मरकजी बैंक से हुकूमत से इजाज़त मिली होती है इस काम के लिए। दैन कंपटीशन बेसिस, मुकाबले की बुनियाद पे जो किस्में हैं। नंबर 1, परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबला। It is a market situation in which there are large number of buyers and sellers for buying and selling of homogeneous products और homogeneous goods। तो ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें बहुत से खरीदार होते हैं, बहुत से बेचने वाले होते हैं और सब एक ही जैसी चीज़ बेच रहे होते हैं और उसमें जो है कोई फ़र्क जो है वो आमतौर पे इन चीज़ों में नहीं किया जाता। मसलन आलू हो गए, प्याज हो गए, गंदम हो गई, इस तरह की चीज़ें जिनका कोई ब्रांड नहीं होता है। द नंबर 2, मोनोपोली। इट इज़ अ मार्केट फॉर ए कमोडिटी वेयर is only one seller of that commodity। अजारादार इसको बोलते हैं, मोनोपोली, जिसमें एक ही बेचने वाला होता है। किसी कोई चीज़ है उसी के कंट्रोल में होती है, वही अकेला जो वो चीज़ बेचता होता है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ दैट कमोडिटी इज अवेलेबल इन द मार्केट। द सेलर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। और वो चीज़ ऐसी होती है कि उसका जो है कोई मुतबादल भी नहीं होता कि कोई दूसरी चीज़ जो है वही ज़रूरत पूरी कर दे, और जो बेचने वाला है उसका पूरा कंट्रोल होता है कि उस चीज़ की सप्लाई कम कर दे, ज़्यादा कर दे, घटा दे या बढ़ा दे। द नंबर 3, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीसरी किस्म जो है अजारादाराना मुकाबला। दिस इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर मैनी सेलर्स, दे हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स। In such market, numbers of sellers are less than perfect competition but more than monopoly. Every seller is engaged in sales promotion activities. तो ये ऐसी मार्केट होती है जिनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आमतौर पे एक दूसरे के मुतबादल होते हैं, लेकिन उन्होंने जो है उनका नाम मुख्तलिफ रखा होता है, उनका साइज़, उनका जो है डिज़ाइन वगैरह जो है, उनकी शेप जो है वो मुख्तलिफ की होती है। इसे कहते हैं डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जैसे साबुन की मिसाल ले लें आप, तो लक्स है, तिब्बत है, कैपरी है, ये सारे जो हैं ये हैं साबुन ही, एक दूसरे के मुतबादल हैं, एक ही मकसद के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनके नाम मुख्तलिफ हैं, उनके जो है साइज़, पैकेज, ये वो, उनकी जो है कोई शक्ल सूरत, उनकी जो है जो स्मेल वगैरह है वो मुख्तलिफ होगी। तो ये डिफ्रेंशिएटेड उनको जो है इस तरह उन्होंने मुख्तलिफ कर दिया। तो उसके फिर जो है वो अपनी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, इश्तिहारबाजी करते हैं, इसको सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कहते हैं। और उसके लिए जो है वो आप लोगों को जो है अपनी चीज़ का वो दीवाना बना देते हैं कि इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है, इस तरीके से। नंबर 4, ओलिगोपोली। इसमें जो है चंद अजारादार होते हैं, ओलिगोपोली 3 से 10 तक होते हैं। इन दिस मार्केट form there are more than 2 or few sellers having monopolistic position. There may be 3 to 10 sellers. Oligopoly with similar products is called pure oligopoly or oligopoly without product differentiation. If the products are differentiated and have close substitutes of each other, it is called oligopoly with product differentiation. तो ये 3 से लेके 10 तक जो है बेचने वाले हों और उनका माल जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, एक जैसा भी हो सकता है, तो इसको ओलिगोपोली कहते हैं। द नंबर 5, ड्यूपोली। दिस इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर 2 मोनोपोली फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। ईच प्रोड्यूसर इज ए मोनोपोलिस्ट। दे कैन compete to eliminate the other producers. They can cooperate to fix the same price and to eliminate competition. Duopoly may be with or without product differentiation. तो ड्यूपोली का मतलब होता है जो 2 लोग हों, 2 अजारादार जिस फील्ड में हों उसको ड्यूपोली कहते हैं।
تو یہ آپس میں بعض دفعہ جو ہے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپس میں کمپٹیشن نہیں کریں گے، اور بعض دفعہ کمپٹیشن کرتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا پروڈیوسر جو ہے وہ بیچ میں نہ آ جائے، وہ جو ہے یہ مال بنانا شروع نہ کر دے۔ تو جس طرح جو ہے یہ کوک اور پیپسی وغیرہ جو ہے، یہ دونوں جو ہے اگر ایک ہی چیز، ایک طرح کی جو ہے ایک ہی چیز ہے لیکن برانڈ ان کے مختلف ہیں، اور یہ دونوں مل جائیں تو مل کر جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں تاکہ آپس میں کمپٹیشن نہ ہو اور دونوں جو ہے زیادہ زیادہ منافع کما لیں، اور بعض دفعہ ان کا آپس میں کمپٹیشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو کی مثال جو ہے یہ ڈیوپولی۔ دین پرائس ڈسکریمنیشن، یعنی قیمت میں امتیاز برتنا، کسی کے لیے قیمت کم کرنا، کسی کے لیے قیمت زیادہ کرنا۔ It is a practice of selling a particular product at different prices to different consumers. WAPDA sells electricity at low rate to domestic consumers and at high rate to commercial and industrial consumers. تو اس کی مثال دی گئی کہ وابڈا بجلی کا ریٹ جو ہے عام گھریلو کنیکشن پہ کم لگاتا ہے اور کمرشل یا انڈسٹریل جو کنیکشن ہوتا ہے اس پہ زیادہ ریٹ لگاتا ہے، تو اس کو جو پرائس ڈسکریمنیشن کہیں گے۔ As it has monopoly in supply of electricity، بجلی دینے والا چونکہ یہ اکیلا ہی ادارہ ہے اس لیے یہ کام کرتا ہے۔ یہ دی گیس کمپنی ہیز مونوپلی ان سپلائی آف گیس، ادھر سوئی ناردن والے، سوئی سدرن والے جو ہیں وہ ان کی گیس سپلائی میں مونوپلی اجارہ داری ہے، تو وہ بھی جو ہے اسی طرح ڈومیسٹک ریٹ جو ہے کم لگاتے ہیں اور کمرشل انڈسٹریل ریٹ جو ہے وہ زیادہ چارج کرتے ہیں۔ It can sell gas at low rate to the domestic consumers and at high rate to the industrial consumers. The sellers can sell their products at different prices if their goods have no close substitute. A monopolist can also make minor change in the product for price discrimination. تو یہ پرائس ڈسکریمنیشن جو ہے ایسی چیزوں میں ہوتی ہے جس میں جو پروڈیوسر ہے وہ ایسی چیز بنائے جس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو، کوئی قریبی متبادل نہ ہو۔ تو اس کی مثال جو ہے گیس اور بجلی جو ہے یہ بھی آپ نے دیکھی۔ اسی طرح جو مونوپولسٹ ہوتا ہے وہ پھر ایسا بھی کر سکتا ہے کہ آپ نے جو کوئی چیز وہ بنا رہا ہے، جو پروڈکٹ وہ بنا رہا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے جو ہے کسی کی قیمت کم رکھ دے، کسی کی زیادہ رکھ دے۔ مثلاً ایک کتاب ہے، ایک کتاب جب ایک ہی پبلشر شائع کرتا ہے پورے ملک میں تو اس میں جو ہے اس نے ایک اچھا کاغذ لگا کے جو اس کی قیمت جو ہے 600 روپے رکھ دی، اور ایک جو ہے اس میں نیوز پرنٹ کاغذ لگا کے جو ہے اس کی قیمت 200 روپے رکھ دی۔ کتاب وہی ہے لیکن اس میں جو ہے اس نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی کہ ایک میں اچھا کاغذ لگایا اس کی زیادہ قیمت چارج کی، اور ایک میں جو ہے عام اخباری کاغذ لگا دیا اس کی کم قیمت چارج کی۔ تو یہ سب جو ہے پرائس ڈسکریمنیشن کی مثالیں ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے کائنڈس آف مارکیٹس جو ہے پڑھا۔ اب اس کے سلسلے میں ابھی آگے اور بھی ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے یہاں تک تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔